یہ جو خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہے اس کے پیچھے یہی سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے۔ پاکستان کی ریاست، اس کی افواج اور اس کے ادارے they will not be bothered by any sort of political distortions اور سیاسی شعبدہ بازی۔ خیبر پختونخوا میں سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دہشت گردوں کو جگہ دی گئی۔ دہشت گردی کے پیچھے سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے۔ گورننس اور عوامی فلاح و بہبود کو جان بوجھ کر کمزور کیا گیا۔ دہشت گردوں اور جرائم پیشہ عناصر کے گٹھ جوڑ کو مکمل مقامی اور سیاسی پشت پناہی حاصل ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی اہم پریس کانفرنس۔ سوال کیا کہ کیا آپ کو یہ آواز نہیں آتی کہ دہشت گردوں سے مذاکرات کر لیے جائیں؟ کیا ہم اس نیشنل ایکشن پلان پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہر مسئلے کا حل بات چیت ہے؟ اگر حل مسئلے کا بات چیت میں ہے تو جب 6 اور 7 مئی کو بھارت نے پاکستان پر میزائل مارے تو عوام نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اگلے دن بات چیت کر لیتے ہیں؟ اگر ہر مسئلے کا بات چیت میں حل ہوتا تو کوئی غزوہ نہ ہوتی، نہ جنگیں ہوتی اور نہ مہمات ہوتی۔ اسٹیٹس کو نہیں چلے گا۔ جو شخص یا گروہ کسی مجبوری کی وجہ سے یا اپنے فائدے کی وجہ سے خارجیوں کی سہولت کاری کر رہا ہے اس کو پاس 3 واضح چوائسز ہیں۔ اول کہ وہ خود ان خارجیوں کو ریاست کے حوالے کر دے، یا پھر وہ دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں ریاست کے اداروں کے ساتھ مل کر اس ناسور کو اپنے انجام تک پہنچائے تاکہ معصوم عوام کو نقصان نہ ہو۔ اسٹیٹس کو نہیں چلے گا۔ سہولت کاروں کے پاس 3 راستے ہیں۔ پہلا راستہ خارج کو ریاست کے حوالے کریں، دوسرا راستہ ریاست کے ساتھ مل کر دہشت گردی کا ناسور ختم کریں۔ یہ دونوں کام نہیں کرنے تو ریاست کی طرف سے بھرپور ایکشن کے لیے تیار ہو جائیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا واضح اور 2 ٹوک پیغام۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کسی فرد و عہد کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی ذات و مفاد کے لیے کے پی کے کی عوام کا سودا کرے۔ ہمارے لیے تمام سیاستدان قابل احترام ہیں، لیکن آپ کی سیاست ریاست سے اوپر نہیں۔ دہشت گردوں کے سہولت کار کسی بھی عہدے پر ہوں، کارروائی ہوگی۔ آپ اپنی فوج کو گھٹیا زبان اور گمراہ کن پروپیگنڈے سے دور رکھیں۔ ریاست پاکستان کی طرف سے جاری دہشت گردی کے خلاف آپریشنز پر جو ایک جھوٹا، فرضی اور من گھڑت بیانیہ بنایا جا رہا ہے اور شہداء اور افواج پاکستان اور پولیس کی قربانیوں کی تصدیق کی جاتی ہے، یہ اس سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ کے مذموم عزائم کی عکاسی کرتا ہے۔ ریاست پاکستان اور اس کے عوام تنہا نہیں۔ دہشت گردی کے زیادہ واقعات خیبر پختونخوا میں ہی کیوں ہوتے ہیں؟ ترجمان پاک فوج کہتے ہیں کے پی کے عوام گورننس، مجرمانہ سیاسی پشت پناہی کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ پنجاب اور سندھ میں گورننس قائم ہے، خارجی دہشت گردوں پر زمین تنگ کر دی جائے گی۔ پاکستانی فوج بنیاد مرصوص کی طرح دہشت گردوں کے سامنے کھڑی رہے گی۔ پچھلی حکومت نے نیشنل ایکشن پلان سے کچھ نکات حذف کیے۔ سب جانتے ہیں کرمنل مافیا میں بڑی تعداد افغانیوں کی ہے۔ جب ان کو واپس بھیجنے کی بات ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں یہ آپ کے بھائی ہیں۔ کوئی یہ بات نہیں کرے گا کرپشن کا پیسہ کہاں سے آیا۔ اب وقت آ گیا کہ ہم ایک دوسرے سے سچ بولیں۔ خیبر پختونخوا میں 2024 میں 14,535 آپریشنز کیے گئے۔ دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں خفیہ اطلاعات پر کی جاتی ہیں۔ رواں سال خیبر پختونخوا میں 516 افراد شہید ہوئے۔ پاک فوج کے 272، پولیس کے 140 جوان شہید ہوئے۔ ترجمان پاک فوج کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں اپنے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو مزید مضبوط کرنا ہوگا۔ رواں سال جو خارجی ہلاک ہوئے وہ 10 سال میں سب سے زیادہ ہیں۔ دہشت گردوں نے 2 سال میں 30 افغان خودکش بمباروں کو استعمال کیا۔ آرمی پبلک اسکول کے واقعے کے بعد سیکیورٹی اداروں نے انتہائی مربوط حکمت عملی اپنائی۔ سیکیورٹی فورسز کا فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کو بھرپور جواب اور اکسئی حملے میں ملوث 30 خارجی انجام کو پہنچا دیے گئے۔ لیفٹیننٹ کرنل جنید طارق، میجر طیب راحت اور 9 جوانوں کی شہادت میں ملوث دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے جمال مایا کے علاقے میں خفیہ اطلاعات پر کارروائیاں کی۔ سیکیورٹی فورسز ملک بھر سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ صدر مملکت آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔
बानी पीटीआई ने हजारों तालिबान को लाकर पाकिस्तान में बसाया। आज भी पीटीआई दहशत गर्दों से मुज़ाकरात की बात कर रही है। सालों से हमारी फौज और अवाम का खून बहाया जा रहा है। अफगान हुकूमत के साथ बरसों पर मुहित मुज़ाकरात और वफूद के काबुल आने जाने के बावजूद पाकिस्तान में खून रेजी बंद नहीं हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, रोजाना फौजी जवान शहीद हो रहे हैं। 60 लाख अफगान मुहाजिरीन की 60 साल मेहमान नवाजी की कीमत हम खून से अदा कर रहे हैं। वक्त आ गया अफगान मुहाजिरीन वापस लौट जाएं। ये कैसे मेहमान हैं जो मेजबान का खून बहाते हैं और कातिलों को पनाह देते हैं। रियासत किसी जत्थे के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगी। पुरअमन एहतजाज सबका हक है, मगर इंतशार की इजाजत नहीं। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने वाज़ेह कर दिया। कहा, TLP की जानिब से एहतजाज की बजाय फसाद फैलाया जा रहा है। जत्थों की सियासत और मुतालबात मनवाने की अब कोई गुंजाइश नहीं है। पंजाब में 10 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। 4 से ज्यादा अफराद के इकट्ठे होने, असलहा लेकर चलने, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी। अमन अमान के पेश नज़र मोटरवे M2 बंद। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों को भी बंद कर दिया गया। जुड़वा शहरों में आज मोबाइल इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। वजारत दाखिला ने PTA को मरासला जारी कर दिया। तोशा खाना 2 केस में अहम पेशरफ्त। बानी PTI और बुशरा बीबी का 342 का अहम बयान सामने आ गया। जवाब में बानी PTI ने कहा कि इनामुल्लाह शाह को सोहेब अब्बासी से कम कीमत लगाने का भी कभी नहीं कहा। इनामुल्लाह शाह को 2 जगहों से तनख्वाहें लेने पर बरतरफ किया। हमारे खिलाफ प्रोसिक्यूशन का केस खत्म होता है जिसके हकाइक ही दुरुस्त नहीं। चेयरमैन नैब ने बगैर इख्तियार 23 मई 2024 को वादा माफ गवाह सोहेब अब्बासी को माफ़ी दी। बुशरा बीबी ने अपने बयान में कहा, पर्दा नशीन खातून हूँ, कभी किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लिया। एक ही जुर्म पर बार बार सजा नहीं दी जा सकती जिस तरह तोशा खाना में किया जा रहा है। पाकिस्तान की मईशत मुस्बत समत की जानिब गामजन। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कराची में तकरीब से वर्चुअल खिताब। कहा, हुकूमती काविशों की बदौलत मुल्क ने मुआशी इस्तेहकाम हासिल कर लिया। इस्लाहाती अमला मुतालिका फ़रीक़ैन की मुशावरत से आगे बढ़ा रहे हैं। 3 बड़ी रेटिंग्स एजेंसीज ने पाकिस्तानी मुआशी अशारियों को मुस्बत करार दिया। सरमाकारों को साजगार माहौल की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाब चकनाचूर। अमन का नोबेल इनाम खातून के नाम। दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड इंसानी हुकूक की कारकुन मारिया कोरिना ने अपने नाम कर लिया। मारिया कोरिना को वेनेजुएला में आज़ादी की जद्दोजहद में कोशिश पर बड़े एजाज से नवाजा गया। रबा बरस अमन इनाम के लिए 338 नामजदगियाँ थीं, जिनमें 244 शख्सियात और 94 तंजीमें शामिल थीं। अमन का नोबेल इनाम इनफरादी या इज्तिमाई गैर मामूली काविशों के सबब अमन की तरवीज और तनाज़े के खात्मे और इंसानी हुकूक की तरक्की की वजह से दिया जाता है। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला हाउस से डेरा इस्माइल खान चले गए। वज़ीर आला हाउस में अलविदाई मनाजिर। एहलकारों ने नेक तमन्नाओं के साथ रुखसत किया। अली अमीन गंडापुर ने रवानगी से कबल स्टाफ से मुसाफिहा किया और उनका शुक्रिया अदा किया। काफिले की रवानगी पर जज्बाती मनाजिर देखने में आए। वफाकी वज़ीर दाखिला का पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स का दौरा। मोहसिन नकवी ने शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से अहम इजलास। अमन आमा यकीनी बनाने के लिए फेडरल कांस्टेबलरी की इस्तेदाद कार बढ़ाने का फैसला। जवानों को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ट्रेनिंग दी जाएगी। कराची पाकिस्तान की शहरक। भत्ताखोरी का मामला संजीदा है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंचार कहते हैं, बिजनेस कम्युनिटी की अहम शख्सियात को भत्ते की पर्चियां मिली। पुलिस ने मामले पर एक्शन लिया। भत्ताखोरी में मुलविस 4 अफराद मुकाबले में मारे गए। 3 को गिरफ्तार कर लिया गया। समत काठियावाड़ बैरून मुल्क से भत्ताखोरी में मुलविस है। पार्टी ने तो डेवलपमेंट के लिए एक पैसा नहीं दिया है, तो प्रॉपर्टी टैक्स अगर हो रहा है, शॉप बोर्ड टैक्स जो है वो शॉप बोर्ड के ज़रिए जो टैक्स वसूल हो रहा है, तो ये तो टाउन्स की अपनी ओन रिसोर्सेज हैं कि जिनके ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा काम हो रहा है। सूबाई हुकूमत जो हमारा मुतालबा है 2 अरब रुपए फ़ी टाउन दे, इसी तरह वफाकी हुकूमत 500 अरब रुपए शहर कराची को देना चाहिए है, जिस तरह शहर कराची की सूरत हाल। पीपल्स पार्टी ने तरक्याती कामों के लिए 1 रुपया भी नहीं दिया। तमाम टाउन अपने टैक्स के पैसों से तरक्याती काम करवा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर कहते हैं, सूबाई हुकूमत को हर टाउन में 2 अरब रुपए देने चाहिए। जो माजी में होता था वो एक बार फिर हो रहा है। ताजरों को भत्ते की पर्चियां बेची जा रही हैं।
غزہ میں مہینوں کی تباہی اور ہزاروں جانوں کے ضیاع کے بعد بالآخر اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کا تاریخی فیصلہ آ گیا۔ دنیا کی نظریں مشرق وسطی پر جم گئیں۔ جنگ بندی اور عمل درآمد، غزہ سے صہیونی فوج کا انخلا شروع۔ اسرائیلی بلڈوزرز غزہ سے باہر نکل رہے ہیں۔ یرغمالیوں کی رہائی کا عمل 72 گھنٹوں میں شروع ہوگا۔ اسرائیلی حکومت نے غزہ میں جنگ بندی معاہدے کی منظوری دے دی۔ جنگ بندی معاہدہ نافذ العمل ہونے کا اعلان۔ غزہ امن منصوبے کی منظوری سے متعلق اسرائیلی حکومت کی کابینہ کے اجلاس میں اسرائیلی وزیر اعظم اور وزراء کے علاوہ امریکی نمائندہ خصوصی برائے مشرق وسطی اسٹیو وٹکاف اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیرڈ نے بھی شرکت کی۔ معاہدے کے تحت تقریباً 2000 فلسطینی قیدیوں کی رہائی اور اسرائیلی فوج کے جزوی انخلا کے بدلے یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا۔ غزہ سے کسی کو زبردستی نہیں نکالا جائے گا۔ غزہ امن منصوبہ سب کی حمایت سے طے پایا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ منصوبے کے پہلے مرحلے کے اطلاق کے حوالے سے مزید تفصیلات بیان کر دیں۔ پریس بریفنگ میں بتایا کہ اسرائیلی یرغمالی پیر یا منگل کو واپس آ جائیں گے۔ اسرائیل کے غزہ میں جنگ بندی پر قائم رہنے کے حوالے سے امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ہم یرغمالیوں کی رہائی کے بعد دیکھیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ غزہ میں جنگ بندی معاہدہ امریکی صدر کی کوششوں سے ممکن ہوا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کابینہ اجلاس میں صدر ٹرمپ کو خراج تحسین۔ بولے، صدر ٹرمپ نے معاہدے کے لیے تاریخی ملاقاتیں کیں۔ تاریخی اتحاد نے معاہدے کی کامیابی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ امریکی صدر کی انتھک کوششوں اور عزم سے غزہ امن معاہدہ ممکن ہوا۔ امن معاہدے کے اعلان کے باوجود غزہ میں قابض اسرائیلی فورسز کی کارروائیاں بدستور جاری۔ خان یونس میں فضائی اور زمینی حملے، غزہ سٹی میں بھی صہیونی فوج کی کارروائیاں جاری۔ جھڑپوں میں اسرائیلی فوجی ہلاک، اسرائیلی فوج کے انخلا کے سرکاری اعلان تک فلسطینیوں کو واپس نہ آنے کی ہدایت۔ جامعہ کراچی میں لبناک حادثہ، شعبہ سماجی بہبود کی سیکنڈ ایئر کی طالبہ انیکا سعید یونیورسٹی پوائنٹ بس کے نیچے آ کر جاں بحق۔ طلبہ کا شدید احتجاج، مبینہ ٹاؤن پولیس نے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ وائس چانسلر نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی۔ اہل خانہ کا قانونی کارروائی سے انکار۔ امیر بالاش قتل کیس میں نامزد ملزم خواجہ طارف گلشن عرف تیفی بٹ کو پاکستان پہنچا دیا گیا۔ تیفی بٹ کو دبئی عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں دبئی عدالت نے ملزم کو پنجاب پولیس کے حوالے کر دیا۔ ذرائع کے مطابق پنجاب پولیس کی ٹیم تیفی بٹ کو لے کر لاہور پہنچ گئی ہے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان پہلا ٹیسٹ 12 اکتوبر سے ہوگا۔ پاکستانی ٹیم کے ممکنہ کھلاڑیوں کے نام سامنے آ گئے۔ ذرائع کے مطابق ٹیسٹ میں 2 ریگولر فاسٹ بالرز اور 2 اسپنرز کے ساتھ جانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ عبوری ہیڈ کوچ اظہر محمود اسپنر آصف آفریدی کی بالنگ سے متاثر ہیں اور ان کو ڈیبیو کے حق میں ہیں۔ عبداللہ شفیق، امام الحق، شان مسعود اور بابر اعظم کے ناموں پر غور کر رہے ہیں۔ سعود شکیل، محمد رضوان، سلمان علی آغا، ساجد خان کے نام بھی زیر غور ہیں۔ قصور اور عارف والا کے مقام پر دریائے ستلج میں پھر طغیانی۔ دریائے ستلج میں نچلے درجے کا سیلاب، ہیڈ گنڈا سنک پر پانی کا بہاؤ 61,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ کیکر پوسٹ پر سطح 19 فٹ سے تجاوز کر گئی۔ دریائے کٹاؤ جاری، قریبی علاقوں میں پانی کی انٹری۔ متعدد دیہات میں ریل داخل، زمینی رابطے کئی مقامات پر پھر منقطع، متاثرین کی مشکلات میں اضافہ۔ فلپائن میں 7.6 شدت کا زلزلہ، گہرائی 10 کلومیٹر ریکارڈ۔ عمارتوں کو نقصان پہنچا، کسی جانی نقصان کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی۔ زلزلے کے بعد ابتدائی طور پر سونامی کی وارننگ بھی جاری کی گئی، تاہم سونامی سینٹر کی جانب سے وارننگ ختم کر دی گئی۔ ڈائناسور کے منہ میں ہوں، مجھے یہاں پہ بہت مزہ آ رہا ہے، میں ڈر نہیں رہی یہاں پہ۔ نیچے وہ ایک ڈائناسور تھا جو اسے یوں کرتے تھے تو آگے آ جاتا تھا اور ایسا لگتا تھا وہ ریئل ہے۔ اور سرسبز پہاڑ، خوشگوار ہوا اور گونجتی ہوئی ڈائناسور کی دھاڑ۔ مارکلک کے دلربا وادیوں میں قدرت کے رنگوں کے بیچ چھپا ہے ایک ایسا جہاں ماضی کے دیوہیکل جانور آج بھی زندہ محسوس ہوتے ہیں۔ خاموش پہاڑیوں میں چھپا یہ پارک تفریح، تعلیم اور حیرت کا حسین امتزاج ہے۔